چلیے آج ہم قرآن کی ایک ایسی سورت کی بات کرتے ہیں جو سب سے مختصر سورتوں میں سے ایک ہے لیکن شاید سب سے گہری بھی۔ جی ہاں، سورت الاخلاص۔ صرف 4 آیتیں لیکن ان میں عقیدے کا ایک پورا اعلان ہے۔ لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بہت ہی حیران کن دعویٰ ہے، ایک عجیب سی بات ہے جو اس صورت سے جڑی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی قرآن کا ایک تہائی حصہ ہے؟ سوچئے ذرا، صرف 4 چھوٹی چھوٹی آیتیں، اتنی مختصر کہ ہر کسی کو آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی اہمیت وہ تو بس ناقابل یقین حد تک گہری ہے۔ اور یہیں پہ وہ بات آتی ہے جو سب کو حیران کر دیتی ہے۔ اسلامی روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس ایک سورت کو پڑھنا پورے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھنے کے برابر ہے۔ اب دیکھیں، یہ کوئی ریاضی کا فارمولہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مذہبی، ایک عالمی درجہ ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اتنی چھوٹی سی چیز اتنی اہم کیسے ہو سکتی ہے؟ ان 4 آیتوں میں آخر ہے کیا ایسا جو انہیں اتنا بڑا درجہ دیتا ہے؟ چلیں اس پہیلی کو حل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اس سورت کی آیتوں کو ایک ایک کر کے دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ سورت اعلان کیا کر رہی ہے۔ سورت شروع ہوتی ہے لفظ قل سے، جس کا مطلب ہے کہہ دیجئے۔ یہ لفظ ہی بتا دیتا ہے کہ یہ کوئی ذاتی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، نہیں، یہ ایک عوامی اعلان ہے، ایک لازمی اعلان جسے بلند آواز سے بیان کرنا ہے۔ اور پھر لفظ آتا ہے عہد۔ یہ بہت ہی دلچسپ لفظ ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک نہیں ہے جیسے ہم گنتی گنتے ہیں، وہ تو واحد ہوتا ہے، 1 2 3۔ عہد کا مطلب ہے بے مثال، ایسا ایک جس کا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، جس سے آپ ٹکڑوں میں بانٹ ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد الصمد، کمال کا لفظ ہے یہ، اور پورے قرآن میں صرف یہی آیا ہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں اور دونوں ہی زبردست ہیں۔ پہلا، وہ جسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، بالکل بے نیاز، اور دوسرا، وہ جس کی ضرورت سب کو ہے۔ ہر مخلوق اپنی ضرورت کے لیے اسی کی طرف دیکھتی ہے۔ سادہ لفظوں میں سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اگلی آیت میں 2 چیزوں کو واضح طور پر منع کیا گیا ہے۔ لم یلد، یعنی اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، تو اولاد کا تصور ہی ختم۔ اور پھر ولم یولد، نہ ہی اسے جنم دیا گیا۔ اس سے اس کے والدین یا کسی شروعات کا تصور بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی خدا کے لیے کوئی خاندانی شجرہ، کوئی نسب ممکن ہی نہیں۔ اور پھر آتی ہے آخری آیت جو اس پورے اعلان کو مکمل کر دیتی ہے، اور اس کے جیسا، اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں۔ یہ آخری بات ہے، حتمی بیان۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی چیز کا کسی بھی طرح سے اس سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، ناممکن۔ اب ان آیتوں کی گہرائی تو سمجھ آ گئی، لیکن اس سورت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ایک اور پہیلی حل کرنا باقی ہے، وہ ہے اس کی تاریخ۔ اور یہاں پر علماء کے درمیان ایک بڑی دلچسپ بحث ہے کہ آخر یہ سورت کب نازل ہوئی۔ دیکھیں، عام طور پر قرآن کی سورتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک مکی یعنی وہ جو ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوئیں، اور دوسری مدنی جو ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئیں۔ مکی صورتیں اکثر چھوٹی ہوتی ہیں، ان کا مرکز بنیادی عقائد پر ہوتا ہے، جبکہ مدنی صورتیں لمبی ہوتی ہیں اور ان میں قوانین اور سماجی اصولوں کی بات ہوتی ہے۔ تو ایک روایت کہتی ہے کہ یہ سورت مکہ میں اتری تھی۔ وہاں کے مشرکین نے پیغمبر سے پوچھا، آپ اپنے رب کا شجرہ نسب تو بتائیں۔ وہ لوگ، آپ جانتے ہیں، خدا کو بھی اپنے بتوں کی طرح ایک خاندان میں دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کی اولاد کون ہے۔ لیکن ایک دوسری اتنی ہی مضبوط روایت ہے جو اسے مدینہ سے جوڑتی ہے۔ وہاں اہل کتاب یعنی یہودیوں کے ایک گروہ نے زیادہ فلسفیانہ سوالات کیے، جیسے آپ کا رب کس چیز سے بنا ہے؟ سونے سے؟ چاندی سے؟ کیا وہ کھاتا پیتا ہے؟ یہ دنیا اسے وراثت میں کس سے ملی؟ تو اب ہمارے پاس 2 الگ الگ کہانیاں ہیں، اور دونوں ہی ایسی روایات سے آئی ہیں جنہیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اس تاریخی گتھی کو کیسے سلجھایا جائے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس کا جواب اس سورت کی اہمیت کو اور بڑھا دے گا۔ تو سوال بالکل صاف ہے، کون سی روایت صحیح ہے، مکی یا مدنی؟ اور یہاں عالم ایک بہت ہی خوبصورت حل دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں تکرار النزول، یعنی دوہرا نزول۔ اس کے مطابق یہ سورت ایک بار نہیں بلکہ 2 الگ الگ موقعوں پر نازل ہوئی۔
اس کا پیغام اتنا بنیادی، اتنا آفاقی تھا کہ اس کی ضرورت مکہ میں بت پرستی کو چیلنج کرنے کے لیے بھی تھی، اور پھر مدینہ میں توحید کے تصور کو اہل کتاب کے سامنے واضح کرنے کے لیے بھی تھی۔ یہ جیسے لازوال سوالات کا ایک آفاقی جواب تھا۔ تو اب جب ہم نے اس کی آیتوں اور تاریخ دونوں کو دیکھ لیا ہے، اب ہم تیار ہیں اپنے پہلے سوال کا سامنا کرنے کے لیے۔ وہی سوال کہ یہ سورت قرآن کا 1/3 حصہ کیسے ہے؟ اب میرے خیال میں جواب بالکل واضح ہو جائے گا۔ اسلامی الہیات میں قرآن کے پورے پیغام کو عام طور پر 3 بڑے حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ہے توحید، یعنی خدا کیسا ہے اس کے بارے میں عقائد۔ دوسرا ہے احکام، یعنی قانون، اصول، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور تیسرا ہے قصص، یعنی پچھلی قوموں کی کہانیاں، ان سے ملنے والے سبق۔ اور یہی ہے ہمارا جواب۔ سورۃ الاخلاص ان 3 حصوں میں سے جو پہلا حصہ ہے یعنی توحید، اس کا بالکل خالص بے میل جوہر ہے، اس کا نچوڑ ہے۔ اسی لیے یہ قرآن کا حصہ بھی 1/3 نہیں ہے، بلکہ عالمی اور مذہبی طور پر 1/3 ہے، کیونکہ یہ عقیدے کے پورے دائرے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ سورت بڑے منظم طریقے سے خدا کے تصور کو ہر غلط فہمی سے پاک کرتی ہے۔ یہ 4 چیزوں کو نہیں کہتی ہے۔ نمبر 1، کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2، کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 3، کوئی خاندان، کوئی نسب نہیں۔ اور نمبر 4، کوئی مقابلہ، کوئی موازنہ نہیں۔ اور یہ چیز ہمیں ایک بڑے گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اگر ایک اکیلے مرکزی خیال کو ایک پورا نظریہ حیات بیان کرنا ہو تو وہ خیال کیا ہوگا؟ سورۃ الاخلاص اس کا جواب دیتی ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے وہ مرکزی خیال توحید کا یہ خالص اعلان ہے۔